علامہ صاحب آپ سے ہی اس بارے میں دوبارہ جاننا چاہیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ یہاں پر یہ دکھ رہی ہے کہ جو بھی جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے اسرائیل سے، اسرائیل اس کو جو ہے ملیا میٹ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ تو ایک اور اسلامی ملک جو ہے وہ پاکستان بھی ہے جو کہ ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے۔ کیا کسی وقت میں اگر مزاج برہم ہو گیا اسرائیل کا پاکستان کے ساتھ میں تو کیا پاکستان بھی اسی قسم کی جارحیت دیکھ سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں بیٹا، یہ بڑی اہم بات آپ نے بہت اہم بات کی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ آن بورڈ یعنی وہ اس کو بین الاقوامی میڈیا کے سامنے ان کا وزیر اعظم یہ بات کہہ چکا ہے کہ دو طاقتیں، یعنی کئی مہینے پہلے بات کی، دو طاقتیں ہمارے لیے بڑا خطرہ ہیں، ایک ایران اور ایک پاکستان۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران اسرائیل جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی ڈرونز کو اور میزائلز کو روکنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے جہاز پروازیں کر رہے ہیں، کینیڈا کے پروازیں کر رہے ہیں، سارے چینل خبریں دے رہے ہیں نا، کیونکہ اسرائیل کو یہ جرأت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے پیچھے پورا ویسٹ، امریکہ، فرانس، جرمنی، جتنی بڑی طاقتیں، برطانیہ، وہ سب اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے، مغرب کسی کا دوست نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے اس میں نہیں دیکھا ادوار میں کہ ہمیں دلدل میں جھونکنے والا تھا، افغانستان کی دلدل میں جھونکنے والا تھا امریکہ، وہ لڑائی اس کی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس نے پورا ملبہ ہم پر ڈال دیا، دہشت گردی کا سارا الزام ہم پر ڈال دیا۔ تو بھائی امریکہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا شیطان ہے جو یہ کھیل کر رہا ہے۔ کل ہمارے ساتھ کیا کرے گا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وہ تو دشمن ہے نا ایران، اس نے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، اس نے دوستوں کا اپنے کیا حشر کیا ہے، وہ تو دیکھ لینا کم سے کم انسان۔ تو یہ جو ایران کا جو آپشن ہے نا، ایران کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، ورنہ آپ دیکھیے ایران کب ایران نے حملہ کیا ہے یا اسرائیل نے حملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ایران تو جنگ نہیں چاہتا تھا نا۔ اور پہلے بھی ہے کہ ایران بار بار یہ کہتا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم جواب دیں گے۔ یہ امریکہ ہے جس نے عرب ممالک کو ڈرا کے رکھا کہ ایران خطرہ، ایران خطرہ۔ ایران بار بار کہتا رہا کہ اب ہمارے بھائی ہیں، ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور آج تک اس نے کبھی کیا بھی نہیں ایسا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سامنے ہمیں رکھنی چاہیے پاکستان کو بھی، کہ ہمیں اپنی حکمت عملی اسی کے حساب سے بنانی چاہیے کہ ہمیں خود مختار ایک آزاد ملک ہے۔ ہماری خوشی اس میں ہے پاکستانی قوم کی کہ ہم مستقل ایک استقلال ہو ہمارا، ہم اپنے فیصلے کریں، ہم اپنی خارجہ داخلہ پالیسی بنائیں، کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے ہم کو۔ اس کو کہتے ہیں آزاد ملک۔ ایسا ہونا چاہیے ہمارے ملک کو کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ہر چیز میں ہم آزاد ہوں، اپنے فیصلے ہم اپنے مفادات کے لیے کریں، کسی اور ملک کے مفادات کے لیے فیصلے نہ کریں، تو یقیناً اس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہندوستان کی جو ہم نے پٹائی لگائی ہے، اس کے بعد ہمیں یقین ہے کہ ہماری حکومت کو بھی اعتماد آ گیا ہوگا، ہماری فورسز میں بھی اعتماد تو خیر بہت ہی بڑھ گیا کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، میں حالات سے مایوس نہیں ہوں، بلکہ میں بہت پر امید ہوں کہ یہ اسلامی ممالک اور بھی بہت سارے اسلامی ممالک کو اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسرائیل آج ایران ہے تو کل کوئی دوسرا ملک ہوگا۔